وہی مہربان، وہی رحمان، تو اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے سے بندے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہوا اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا ہو گیا، اس کی جزا جنت ہے، اس کی جزا جنت ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں تمہارے نزدیک یہ میں آپ سے اس کی تفسیر میں ایک سوال پوچھتی ہوں، حل جزاء الاحسان الی الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی؟ یعنی کہ آپ کے خیال میں اور کیا ہو سکتا ہے نیکی کا بدلہ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے جو یہ نیکیوں پر اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق قدم رکھا اور ہر طرح کی تکلیفوں کو سہا، کے نزدیک اس نیکی کا بدلہ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی بیٹھ کر ہمارے تھوڑی دیر ہاتھ پیر دبا دیتا تو ہم کہتے یہ بھی کوئی بدلہ ہوا؟ یہ تو کوئی بھی کر سکتا، چھوڑو پھر نیکی کیوں کرنی ہے۔ اگر نیکیوں کا بدلہ کوئی محل ہوتا تو ایک امیر آدمی اپنی ذہانت کے ذریعے محل بنا لیتا اور کہتا کہ کیا مسئلہ ہے اس میں، سیب اور یاقوت کے محل ٹھیک ہے، میں بھی بنا سکتا ہوں۔ ایسی بہت ساری چیزیں جس کا فرضی دنیا سے کوئی تعلق ہوتا، فرضی دنیا اس لیے کہ یہ دنیا فرض کی ہوئی ہے، حقیقت تھوڑی ہے، یہ دنیا فرض کی ہوئی ہے، اسے سمجھیے گا۔ جیسے ہم میتھس میں پڑھتے ہیں الجبرا کے اندر کہ سپوز x اور y اگر 21 سے ملٹیپلائی ہو جائیں تو آنسر کیا آئے گا 21xy، تو وہ سپوز ہوتا ہے، تو یہ فرض کی ہوئی دنیا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ یہ فرضیہ ہے اور یہ فرض کی ہوئی ہے، یہ سپوز کی ہوئی ہے، اور اختتام اس کی کیا ہے؟ فنا ہو جانا۔ مگر خدا بندہ کریم فرماتے ہیں اے میرے بندو، اس فرضی دنیا کے اندر جو تمہارے اعمال ہیں وہ سپوزڈ پر نہیں ہے، وہ فرضی نہیں ہے، بلکہ اس کی تو جزا ہے۔ تم نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں میرے بندو، ہمہ وقت میں تمہیں اس کائنات میں دیکھ رہا ہوں اور تمہیں اس نیکی کا بدلہ میں دوں گا، اور تمہاری نیکی کا بدلہ ویسا ہے کہ تمہیں اسی نیکیوں سے لوٹانا ہے۔ اب ہم نے تو اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں نیکی کرنے کی کوشش کی، مگر کس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی؟ اللہ کے لیے۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تو وہ رب ہوں جس کا ہر ارادہ صرف اور صرف کن کا محتاج ہے۔ جب میں کہتا ہوں کوئی چیز ہو جائے تو وہ پلک جھپکتے ہو جاتی ہے۔ سوچیے ہم اس رحمان رب کی رضا کے لیے، اس رب رحمان کی محبت کے لیے اپنی دنیا میں ان نیکیوں کا ذخیرہ بنا رہے ہیں، تو اب جسے بدلہ دینا ہے وہ رحمان ہے، جس کا پلک جھپکتے ہر کام کا کہنا ہو جا تو ہو جاتی ہے، وہ رحمان فرماتا ہے کہ پھر میں بدلہ بھی تو اپنے شایان شان ہی تمہیں دوں گا نا۔ میرے لیے کر کے آئے تھے، میرے لیے دنیا کی سختیاں سہ کر آئے تھے، جب کبھی تم پر تکلیف آتی تھی تو ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ میں نہ کہتے تھے کہ اللہ میرے صبر کا وقت اب مختصر کر دے۔ جب تمہیں کوئی پریشانی آتی تھی تو کہتے تھے اللہ تو خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، بس یہ اللہ کہ تو تیری رحمت سے اس پریشانی کو ٹال دے۔ کبھی بھی تو تمہیں بندوں مجھے نہیں بھولے۔ تو سنو، آج تمہاری نیکیوں کا بدلہ تمہارا رحمان تمہیں دیتا، اور یہ وہ رحمان ہے جو چاہے تو پلک جھپکتے گویا لال اور یاقوت اور مونگا کے کتنے ہی محل بنا ڈالے۔ تو خدا بندہ کریم فرماتا ہے تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارا رب اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہارے کام میں مشغول تھا، تمہاری جتنی نیکیاں تھیں ان سب کو ایک عمل بنا کے ایک رجسٹر کے اندر لکھ رہا تھا، اور کچھ بھی نہیں بھولتا تمہارا رب۔ تمہارا رحمان کچھ بھولتا نہیں ہے، یہ تمہارے رحمان کی خاصیت ہے۔ تمہیں کہتا ہے نیکیاں کر کے بھول جاؤ، مگر میں لکھ رہا ہوں۔ میں اس وقت بھی تمہارا ایک اعمال نامہ ایسا خوبصورت بنانے میں مصروف تھا کہ جب تم روز جزا والے دن مجھ سے ملاقات کرو تو کہہ اٹھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ فرماتا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ اب یہاں پر وہ پہلی جو دو جنتوں کا ذکر چل رہا تھا، جنت نعیم اور جنت عدن، یہ ختم ہوتی ہے۔ اب اللہ اگلی دو جنتوں کا ہمیں بتا رہے ہیں۔ گویا اب ہمیں تیسری اور چوتھی جنت کے بارے میں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اب میں تمہیں آگے بتاتا ہوں کہ اس کے سوا اور بھی جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اے میرے مالک و مولا، اگر میرا عشق یہ سوال کرے آپ سے اللہ
मेरी नाकिस अक्ल अगर ये सवाल पूछना चाहे कि जब जन्नत अदन और जन्नत नाईम ही इतनी खूबसूरत है मेरे मौला, तो फिर आगे किसी और जन्नत को क्यों रखा गया है? लीजिए जनाब आली, मेरा इश्क मुझे कुरान ही से जवाब देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मैंने तुम्हें सूरह ज़मर और सूरह कमर में ना फरमाया था कि आपस में एक दूसरे में नेकियों पर सबकत ले जाने की कोशिश करना? तो जिसने एक दूसरे पर नेकियों में सबकत रखी, परवरदिगार आलम फरमाता है यहीं पर सूरह रहमान में इसका जवाब कि फिर नेकी का बदला तो नेकी ही है, हल जज़ाउल एहसान इलल एहसान। उस वक्त तुम नेकियों में सबकत ले जाने के काम में मसरूफ थे, मैं तुम्हारे नामा आमाल को लिखने में मसरूफ था। तो गोया जिसकी जैसी नेकी होगी उसको उसके बदले में वही उसी जन्नत में मुकीम किया जाएगा। तो रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इसीलिए इसके अलावा और भी 2 जन्नतें हैं मेरे बंदो, ताकि तुमको ये गिला ना करो आपस में रोजे हश्र वाले दिन कि अल्लाह शहवत से तो मैंने भी अपने आप को तर्क किया था, या अल्लाह आपसे डरता तो मैं भी था, मगर मैं इसके अलावा और भी कुछ काम किया करता था। और तुम क्या काम करते थे भाई? या मेरे अल्लाह, मैं अपने आप को दीन के लिए लुटा दिया करता था, मुझे कुछ नहीं सजाए देता था। तो मेरे मालिक मौला, मैंने दुनिया के किसी काम को अपने ऊपर इतना हावी नहीं किया था जितना मैं तेरे दीन के काम को लेकर चलने के लिए इस कदर बेकरार रहती थी कि कभी कोई मुझे मौका मिले और मैं अपनी दीन की कोई खिदमत कर सकूं। तो अल्लाह फरमाएगा क्या तुमने दीन की खिदमत की? जानता सब है, जानता सब है, पूछेगा क्या दीन की खिदमत की? अब एक मुझ जैसी औरत, आप जैसी औरत, कमजोर हैं हम औरतें, कहेंगे अल्लाह हमारे पास ना रुपया था, ना हमारे पास पैसा था, ना हमारे पास कोई फंड था, अल्लाह हमारे पास कुछ भी नहीं था, तूने रहने को मकान दिया था उस दुनिया में, ये तेरा करम था मौला। तूने 3 वक्त का खाना दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह तेरा बड़ा करम था मौला। तूने तन ढकने को कपड़े दिए थे और क्या उम्दा लिबास पहनाए थे, वाह मेरे मौला। पर ये कि इसके अलावा इतनी मैं हुज्जत ना रखती थी मौला कि कहीं जाकर अपने दीन की खिदमत में सीरिया मुसलमान के, फलस्तीन के मुसलमानों की जाकर कहीं गरीबों में मैं मदद कर सकती। मौला तो मैं ये किया करती थी या अल्लाह कि जब कभी 1 घंटा कुरान का मिलता था मैं बैठ जाया करती थी, मैं तेरी याद में दो आंसू बहा लिया करती थी। कोई बहन कहेगी या अल्लाह मैंने तेरे इस दीन के काम को अपनी ताई जो मेरी सकत थी उस हिसाब से उसको फैलाने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फिर वो 2 बंदे जो खड़े हुए होंगे कहेंगे अल्लाह हम आपसे डरने का फैसला कर चुके थे, और कहेंगे अल्लाह हम शहवात को तर्क करने का फैसला कर चुके थे। अब बताइए कि वो जो दीन के काम में और आगे बढ़ा है उसका मकाम भी तो फिर आला होना चाहिए ना। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते दीन की सबकत में, जिसने दीन में, दीन इस्लाम के काम में, जिसने नेकियों के काम में अपने आप को सबकत रखी है, नेकी जो ऊपर रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका दर्जा भी ऐसे बुलंद फरमाएगा। एक और जगह पर तो बड़ी प्यारी इरशाद है अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हदीस कुदसी भी है। फरमाते हैं अल्लाह ताला कि जब मेरा बंदा किसी दूसरे बंदे के काम को पूरा करने की चाह में लग जाता है तो वो गोया मुझे अपना कर्जदार कर देता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है। सोचिए, ये रब्बुल कायनात खुद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा मेरे दूसरे मखलूक की, दूसरे इंसान की, दूसरे बंदे की काम में लग जाता है कि मुझे उसका काम ये पूरा करना है, उसकी मदद करता है उसके काम में, तो परवरदिगार आलम फरमाता है वो मुझे अपना कर्जदार कर रहा होता है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि जो मुझसे कर्ज ले तो फिर मैं उसको झुकाऊंगा भी तो वैसा ही ना जैसे मेरी शाया निशान है। लिहाजा ये जो नेकियों की सबकत है इसमें अपने आप को आगे रखिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए है इनके सिवा और 2 जन्नतें, और 2 जन्नतें। वो जन्नत क्या है? पहले तो समझ लीजिए, फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ये जब खड़े हुए होगे और रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि ये तो जन्नत अदन वाले हैं, ये तो जन्नत नाईम वाले हैं, और फिर आगे तरफ फरमाएगा कि ये और दूसरी जन्नतों वाले हैं। पूछा जाएगा या अल्लाह वो जन्नत कैसी है? सुनिए, अल्लाह फरमाता है मैं बंदों में बताता हूँ वो जन्नत कैसी है। मुदहामातान, निहायत सब्जी से स्याही की झलक दे रही है, निहायत सब्जी से स्याही की झलक दे रही है, तो तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अब ये रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये जो सब्जी से स्याही की झलक दे रही है, मतलब ये कि हदीस शरीफ में है 2 जन्नतें तो ऐसी हैं जिनके ज़ुरूफ कहते हैं खाने पीने की जो मर्तबान होते हैं, जैसे हम अपने अच्छे अल्फाजों में क्रॉकरी कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिनके ज़ुरूफ, क्रॉकरी भी इसमें आ गई, और दूसरा जो इंटीरियर होता है घर के अंदर बना हुआ,
اللہ ताला फरमाता है वो इंटीरियर कैसा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसका सामान चांदी के है। एक ऐसी जन्नत है, अल्लाह ताला फरमाता है, जिनके ज़ुरूफ और सामान चांदी के हैं, और दो जन्नतें ऐसी हैं कि जिनके ज़ुरूफ व असबाब सोने के हैं। यानी कि एक जन्नत ऐसी है कि उसके अंदर जितना इंटीरियर है महल समेत वो सब सोने का है। और एक और कौल ये भी है कि पहले दो जन्नतें सोने की और चांदी की है। मैं इस बात की कायल हूँ। मैं यहाँ पर जो ये तफसीर निकल रही है, मुलामतान निहायत सब्जी से स्याही की झलक दे रही है। यानी कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि खुदावंद करीम ने यहाँ पर साफ अल्फाजों में फरमा दिया है कि दो जन्नतें ऐसी हैं। एक जन्नत ऐसी है जो सोने की है और दूसरी ऐसी है जो चांदी की है। अब इसमें कोई शक व शुबा कहीं बाकी नहीं रह जाती। सब्जी से स्याही की झलक दे रही है। स्याही का रंग किस में जाता है? सिल्वर में जाता है, यानी कि चांदी में। और सब्जी से मुराद ये कि बहुत निखरा हुआ, बहुत निखरा हुआ। तो बहुत समझ में आ जाता है कि अगर इस कायनात में सबसे ज्यादा निखरी कोई चीज है तो वो यकीनन सोना है। उसकी चमक कैसी है कि उसके चमक की माने कोई चीज हो ही नहीं सकती, इतनी चमक है सोने में। तो रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर साफ फरमा दिया है कि दो जन्नतें ऐसी हैं जो मैंने और रखी हैं ऐ मेरे बंदो तुम्हारे लिए, जो नेकियों में सबकत ले गए एक दूसरे से, उनके लिए रखी है। अल्लाह ताला फरमाता है एक जन्नत तो ये है कि सोने की है और दूसरी जो है वो चांदी की है। और एक और कौल के मुताबिक ये है कि दूसरी याकूत की है और ज़बरजद की है। वल्लाहु आलम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बेहतर जानते हैं। मगर मैं यहाँ पर इस बात के साथ मुकम्मल तौर पर आपसे तायीद करती हूँ, मुकम्मल तौर पर मेरा इस बात पर यकीन है, यकीन महकम है कि वाकई एक जन्नत जो है वो सोने की है और एक जन्नत चांदी की है। बल्कि आप सुनकर यकीनन बहुत ज्यादा इससे ताज्जुब में आएंगी मेरी बहनों कि खुदावंद करीम ने जो जन्नत का जिक्र फरमाया है सोने और चांदी का, वहां पर सिर्फ महल ही सोने के नहीं है, बल्कि ना ही महल जो है वो सिर्फ चांदी के है, बल्कि वहां के जो पहाड़ है ना, वो भी सोने के बने हुए हैं। हैरान कुन बात है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई हैरानगी वाली बात नहीं। मेरा रब है, वो चाहे तो कर सकता है। जो सोने वाली जन्नत है वो सीधे हाथ की तरफ है अंदर दाखिल होने के बाद, और जो चांदी वाली जन्नत है वो उल्टे हाथ की तरफ है। और रहमान अपने बंदों को पुकार के फरमाते हैं कि बताओ तुम्हें कौन सी जन्नत चाहिए। और अल्लाह के जो नेक बंदे होते कहते हैं रब्बुल आलमीन हम तो तेरे दीदार की खातिर ये सारी चीजों को तय करके आए हैं। मौला, जब उस दुनिया में कोई सोने का वास्ता नहीं था, जब उस दुनिया में कोई चांदी से मोहब्बत नहीं थी, मौला अब तो ना वो दुनिया रही ना वो कारवा रखा। खुदावंद करीम उस जहां में भी तुझसे मोहब्बत की थी, यहाँ भी तेरी मोहब्बत की तलबगार हूँ। हाँ, अगर तू तेरी मेहरबानी और रहम करम से यहाँ मेरे लिए रहना मौक़ी फरमा दे तो तेरी रजा में राजी हूँ। यही अल्फाज होंगे हम बंदों के, आप देख लीजिएगा, क्या है ही नहीं कुछ भी। बहरहाल लेकिन ये अल्लाह का इकराम है, बहुत बड़ा इकराम है उस रब्बुल रहमान का कि जहाँ पर सोने के पहाड़ हो, पहाड़ भी सोने के हो। सोचिए कि वो जगह कैसी होगी। और फिर उन पहाड़ों में बहते हुए चश्मे, वो सब ऐसे भी होंगे इंशाल्लाह जो जन्नते अदन और जन्नते नईम में हमने पढ़े। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फीहिमा ऐनानी नज़ख़ातान, इनमें दो चश्मे हैं छलकते हुए। अल्लाह ताला फरमा रहे इसमें भी दो चश्मे हैं छलकते हुए। वैसे ही जैसे आपको बता दिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि उनके अंदर भी चश्मे बहते होंगे, मगर ये कि थोड़ा सा जायका मुख्तलिफ होगा। वो जायका भी बहुत सुपीरियर है जो जन्नत अदम और जन्नत नईम का है, लेकिन इससे ऊपर वो जायका कैसा होगा ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब रब्बुल आलमीन ने नेकियों में सबकत ले जाने वाले को सोने और चांदी के महल दिए हैं, तो मेरा ये मानना है कि यकीनन चश्मे भी मुख्तलिफ होंगे। बाकी अल्लाह ताला सबसे बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फिर अल्लाह मजीद फरमाते हैं सुनो है मेरे बंदो, ये जो दो जन्नतें हैं सोने और चांदी की वो कैसी हैं। फीहिमा फाकिहातुन व नख़्लुन व रुमान, उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं। फिर सुनिए अल्लाह ताला फरमाता है इनमें मेवे व नख़्लु, खजूरें व रुमान और अनार हैं। गोया इस कायनात के अंदर जो खजूर का हिस्सा है वो जन्नत से आया हुआ है,
گویا اس کائنات میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، جسے زمین کہتے ہیں، ارتھ کہتے ہیں، جس پلانٹ پر ہم رہ رہے ہیں، یہ انار اللہ رب العالمین کی جنت سے آیا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے بہت پیاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انار کھاؤ تو پورا کھایا کرو۔ اور ایک صحابی سے منقول ہے یہ روایت کہ جب بھی انار کھاؤ پورا کھاؤ، اس لیے کہ انار کے اندر 1 یا 2 دانے ایسے ہوتے ہیں جو جنت سے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب تم پورا انار کھاتے ہو، یہ اپنی زندگی میں شامل رکھیے اس بات کو، تو جب تم پورا انار کھاتے ہو تو گویا جنت کا وہ بیج جو انار کے اندر موجود ہے وہ تمہارے جسموں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جس کے جسم میں، جس کے بدن میں انار کا یہ بیج داخل ہو گیا جو کہ جنت سے آیا ہوا ہے، میری بہنوں، بہت حد تک الامکان یہ بات ہے، بالکل صحیح روایت سے ہے کہ نہ ہی اس انسان کا جسم گلے گا سڑے گا قبر میں، کیونکہ جنت کے اندر جو بھی چیز ہے وہ کبھی گلتی سڑتی نہیں ہے، نہ کبھی خراب ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے جسموں کے اندر گیا ہوا انار کا یہ بیج ہمارے جسم کو انشاءاللہ قبر کے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ فرمائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو مکمل پورا انار کھاتا ہے، اللہ رب الکائنات اسے صحت سے ضرور نوازے رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ بوڑھا ہوتا ضرور ہے مگر اس کی جسم میں ایک توانائی ہوتی ہے۔ اب تیسری بات کھجور کے لیے تو بہت پیاری حدیث ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرماتے ہیں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کے اندر 7 صفات موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، اڑتا ہے، اور عقل اور تمام چیزیں اس کے مکمل ہیں۔ اور کھجور میں اللہ رب الکائنات نے وہ 6 صفات شامل رکھی ہیں۔ اور آگے کی بات سنیے، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کھجور کے اندر وہ 7ویں صفت ڈال دی جاتی تو کھجور بولنے لگتی۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ خداوند کریم نے کھجور کے اندر کیا ایک ایسی طاقت رکھی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کشتی کے اندر سے معدنیات نکلے تھے، اور آج بھی وہ کشتی رب العالمین نے عبرت کے طور پر رکھی ہے، اس کشتی کے رہنے والے اور بسنے والوں کے کچھ پرنٹس لیے گئے۔ آج کے دور میں یہ گوگل پر یہ چیزیں موجود ہے، آپ لوگ جا کر سرچ کیجئے گا۔ تو کسی نے اس پر ریسرچ کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے میں جو عمریں ہوتی تھی وہ اتنی طویل کیوں ہوتی تھی، ایسی کیا وجہ تھی؟ تو معلوم ہوا کہ ان کی ڈائٹ کے اندر، اس قوم کی ڈائٹ کے اندر 3 چیزیں شامل ہوتی تھیں، ایک زیتون اور دوسری کھجور، ایک زیتون اور دوسری کھجور۔ تو گویا سمجھ میں آ گیا کہ زیتون کھانے والا اور کھجور کھانے والے کے اندر اللہ رب العالمین ان چیزوں کو پیدا فرما دیتے ہیں جسے جو درازی عمر میں اور جو صحت یاب رہنے میں انسان کو مدد دیتی ہیں۔ تو خداوند کریم کی پھر اسی سورہ رحمان کی طرف آتی، یہ باتیں میں نے اس لیے آپ سے کی کہ میرے رحمان نے، آپ کے اور میرے رحمان نے قرآن مجید کے اندر جب بھی کوئی بات لکھی اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی پوشیدہ حقیقت موجود ہے۔ تو خداوند کریم پھر فرماتے ہیں رات سے پردہ اٹھانے کے بعد، جبکہ وہ جانتا ہے کہ جو میری بندیاں سنیں گی یہ قرآن، وہ کھجوریں بھی کھاری ہوں گی، انار بھی کھاری ہوں گی، لیکن میں خاص طور پر ان کا نام لے کر کچھ ان کی عقل میں بات ڈال دوں کہ یہ چیز تمہیں وہاں پر بھی ملے گی۔ کہاں؟ جنت میں ملے گی۔ کون سی والی جنت میں؟ سونے اور چاندی کی بنی ہوئی جنت میں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ فرماتا ہے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی۔ یہ سونے اور چاندی والی جنت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عورتیں رکھی ہیں وہ عورتیں ایسی ہیں جو اپنی خیموں سے کبھی باہر ہی نہیں نکلتی، کبھی باہر نہیں نکلتی، اور ان کی عادتیں بڑی نیک ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اگر جنتی عورت میں سے، یہ والی جنت سونے اور چاندی والی جنت میں سے، اگر جنتی عورتوں میں سے زمین کی طرف کسی ایک کی جھلک پڑ جائے، کوئی حور آ جائے، وہی والی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اگر جنتی عورتیں ان میں سے زمین کی طرف آ جائیں اور اگر ان کی ایک جھلک پڑ جائے تو آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام فضا روشن ہو جائے گی اور خوشبو سے بھر جائے گی، اور ان کے خیمے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی خیموں سے آتی ہیں، یعنی کہ وہ ایسی جگہوں سے آتی ہیں کہ جن کے خیموں میں موتی لگے ہوئے ہیں اور زبر جد کے ہوں گے، یعنی کہ زبردست قسم کے انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہوا ہوگا موتی اور زیور سے، اور وہ بہت خوشبو والی ہوں گی وہ عورتیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ رب العالمین کا ایک وعدہ ہے تم سے، اے میرے بندو، بس اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو خرچ کیے چلے آؤ، خرچ کیے چلے آؤ۔ اور وہی عورتیں جنہیں سونے اور چاندی کے محل ہوں گے، ان کے پاس جو رب العالمین جو نوکر چاکر رکھیں گے، ان کے پاس جو دل بہلانے کے لیے رب العالمین ان کی چاہت کے حساب سے جو بھی وہاں پر حور رکھیں گے، خدا بندہ کریم فرماتے ہیں یہ یہاں پر ذرا فرق سمجھیے گا، کچھ حورین ہوتی ہیں اور کچھ حور ہوتی ہیں، اور جس سے جو حور کا جو مذکر ہے وہ بنتا ہے حورا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہاں پر رب العالمین نے ایسے بھی مرد رکھے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، جن کے سینے بہت چوڑے ہیں اور ان کی آنکھیں بہت خوبصورت نیلی ہیں اور ان کے رنگ بڑے حسین ہیں، اور وہ جب تم سے بات کریں گے تو وہ باتیں ایسی کریں گے کہ جیسے عورت کے اندر ایک چاشنی سی گھل جائے گی۔ وہ جنتی عورتیں جو ان محلوں میں رہ رہی ہوں گی نا، اور میں آپ کو سچ کہتی ہوں ایسا ہے، میں آپ سے میری بات پر آنکھ بند کر آپ یقین کر لیجئے، میں آپ سے سچ کہتی ہوں کہ ایسا ہے۔ وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ ہمارے میں کیسے کہوں، بس اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے نیک لوگوں کی نیکیوں میں ہمارے اعمال کو شامل فرما دے خدا بندہ کریم، اور ان کے طفیل اللہ رب العالمین ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا کر اس جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ تو خدا بندہ کریم وہاں پر جو حورا رکھیں گے وہ نہایت ہی خوبصورت دیکھنے میں ہوں گے، ان کے بال بڑے گھنگریالے سے ہوں گے، وہ بڑے حسین بال ہوں گے یقین جانیے، اور ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوں گی، اور ان کے چہروں پر جو داڑھی ہوگی وہ بھی بڑی حسین و جمیل ہوگی، اور ان کی جو باتیں ہوں گی، جو گفتار ہوگی، آج تو کبھی کبھار ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں نا، انسان کی ایک فطرت ہے، اگر مرد کو میٹھا لہجہ عورت سے چاہیے تو عورت کو بھی مرد سے میٹھا لہجہ چاہیے، مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ان کے حصے میں آ گیا اس پر صابر رہتی ہیں، شکر کرتی ہیں۔ تو پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ پھر ان کے لیے جو وہاں پر مرد ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ جب بات کریں گے تو ان نیک عورتوں کی، ان جنتی عورتوں کے کان میں رس گھل جائے گا، شہد چاشنی گھل جائے گی، اور وہ محبت میں ایسے سب کچھ لٹا دیں گی، ان پر ایسے واری ہو جائیں گی، اور وہ پھر محبت کوئی چھیننے والا ان سے نہیں ہوگا۔ اور یہ میری بات بالکل سچ ہے اللہ کے حکم سے۔ خدا بندہ کریم فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم اس وقت میرے لیے اپنی اس دنیا کو ترک کر چکے تھے، تم میرے لیے اپنی زندگی میں ہر وہ چیز ترک کر چکے تھے جو میں چاہتا تھا، تو آج میں تمہیں وہ تمام چاہتے دوں گا جو تم چاہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کے لیے، مرد کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کو کبھی کوئی نہ دیکھے، ایک مرد میں فطرت ہے۔ میں شاید آپ کو اپنے پچھلے بیان میں بھی یہ بات کر چکی کہ یہ فطرت ہمارے مسلمان مردوں کی صرف نہیں ہے، بلکہ یہ جو نان مسلمز ہیں ان کے مردوں کی بھی ایک یہ وش ہوتی ہے کہ ان کی عورتوں کو کوئی نہ دیکھے۔ وہ بڑا پسند کرتے ہیں مسلمان عورتوں کا یہ پردہ کرنا، اور اس سلسلے میں دو غیر مسلم تھے، انہوں نے خود براہ راست میرے شوہر سے یہ بات کی جب انہوں نے مجھے پردے میں دیکھا تھا۔ تو یہ بات میں آپ سے بالکل سچ کہہ رہی ہوں، یہ فطری عمل ہے مرد کا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کو یا جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے اس کے سوا کوئی نہ دیکھے۔ تو خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ اے وہ نیک مردوں، تمہاری فطرت میں جو یہ بات ہے، اس فطرت کو خدا بندہ کریم جنت میں بھی ایسے ہی قائم و دائم رکھے گا۔ وہ صرف تمہاری حوریں ہوں گی جو خیموں میں ہوں گی اور جو پردہ نشی ہوں گی، تمہارے سوا انہیں کوئی نہیں دیکھے گا، اور وہ تم سے یہ نہیں کہیں گی کہ ہم تمہارے ساتھ رہ کر بیزار آ چکے ہیں، تم نے ہمیں دیا ہی کہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شوہر جنت میں عیش کریں گے وہ شوہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اپنے رب کی نعمت کون سی چھٹلاؤ گے، کون سے اپنے رب کی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید تعریف ان عورتوں کی کہ ان سے پہلے انہیں نہ ہاتھ لگایا کسی آدمی نے اور نہ جن نے۔ اب یہ عورتیں ایسی جنت نعیم میں بھی ہیں اور جنت عدن میں بھی ہیں، اور سونے چاندی والی جنت میں بھی ہیں۔ خداوند کریم فرماتا ہے
کہ یہ عورتیں ایسی ہیں کہ ان کو پہلے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا، نہ کسی جن نے، اور یہی مرد کی فطرت ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسی باحیا عورت چاہیے، باحیا بیوی چاہیے جسے میرے سوا کبھی کسی نے نہ چھوا ہو۔ یہ مرد کی فطرت میں ہے، یہ فطرت میں ہے۔ تو رب العالمین اسی فطرت کو عزت کے ساتھ قبول کرتے ہوئے مردوں کی، چونکہ بنائی فطرت اللہ ہی نے ہے نا، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اے حاکم مردوں، میں نے تمہیں اس کائنات میں حاکم بنا کے بھیجا تھا، اور تمہاری فطرت میں یہ بات تھی کہ تمہاری عورتوں کو تمہارے سوا کوئی نہ دیکھے، نہ کسی نے چھوا ہو تمہارے سوا۔ تو یہی فطرت جنت میں بھی تمہارے ساتھ ہوگی، اور تمہاری ان حوروں کو جو پردہ نشی ہوں گی انہیں پہلے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، یہ اللہ تم سے وعدہ لے رہا ہے، اور نہ کبھی کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا، یہ بھی تم سے اللہ وعدہ لے رہا ہے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارا یہ وعدہ تمہارا رب پورا کرے گا، تم کون سی اپنے رب کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی ہوں گی، تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایسے ہی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گی، سبز بچھونوں پر ہوں گی۔ آپ حیران ہوں گی یہ سن کے، یہ میری بات یقیناً آپ سن کے حیران ہوں گی کہ جنت کے اندر جو محل ہے نا، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین قبول فرمائے، مثال کے طور پر اگر ایک سبا کا محل ہے، دوسری طرف ہاشمی فاطمہ کا محل ہے، تیسری طرف یہ نسرین باجی کا یا نویدہ کا محل ہے، جو بھی میری بہن اس وقت موجود ہے، تو ہر بہن کے محل کے اندر ایسا نہیں کہ ہم جیسے کھڑکیوں میں سے دوسرے محل میں جھانک لیتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بیچ میں ایک بڑی سی لیک بنی ہوئی ہے، اور وہ لیک کا فاصلہ بھی ایسا ہے کہ جیسے کئی میلوں کا فاصلہ، یعنی کہ بیچ کے اندر ایک ایسا خوبصورت لیک بنی ہوئی ہے، اور لیک کی دوسری طرف پھر کوئی جھانکے تو دوسری کا محل نظر آئے گا جو رات کو چمک رہا ہوگا۔ اور وہ کیوں چمک رہا ہوگا؟ کیونکہ وہاں پر جو لال یاقوت کے موتی لگے ہوئے ہوں گے، جو سبز موتی لگے ہوئے ہوں گے، یا کسی کا محل اگر سیپ کا ہے تو وہ رات میں بھی چاندی برف کی طرح چمکیں گے، تو اس سے پتا ہوگا کہ اچھا یہ فلانی کا محل ہے۔ مطلب ایسے نہیں کہ جیسے یہاں پر ہمارے گھر قریب ہوتے، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں پر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ہر محل اتنا بڑا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ اس دنیا سے 7 گنا زیادہ بڑی ہے جنت، اس دنیا سے اتنا بڑا وہ محل ہوگا۔ اور خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے سبز بچھونے پر، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے سبز بچھونوں پر، اور پھر یہ کہ منقش خوبصورت چاندنیوں پر، اور وہاں پر پھر چاندنیاں بھی ہوں گی۔ چاندنیاں کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہم میلاد وغیرہ میں بچھاتے ہیں نا، سفید رنگ کی چاندنی، یہ بھی ایک، اس میں بھی کچھ اس میں معاملات ہیں، رازداری کے اس میں کچھ معاملات ہیں۔ جس محفل میلاد میں سفید رنگ کی چاندنی بچھا دی جائے اور اس کے اوپر سبز دسترخوان لگایا جائے، وہاں پر فرشتوں کی آمد ضرور بضرور ہوتی ہے۔ تو خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ وہاں پر سبز بچھونوں پر اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر، وہاں پر سبز، ایسے سبز کہتے ہیں ہرے رنگ کو، وہاں پر ہرے رنگ کے یہ بچھونے بچھائے ہوئے ہیں، اور وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ سفید چاندنیوں پر ہیں۔ اور جو اللہ رب العالمین کے پاس جو سفید رنگ نور کا ہے نا، وہ یہاں کے سفید رنگ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ سفید رنگ تو ہے مگر اس کے آر پار سب نظر آتا ہے، وہ ایسا خوبصورت سفید رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوبصورت چاندنیوں پر منقش کیے ہوئے ہیں، ڈیزائنز بھی بنے ہوئے۔ لیجیے یار، اللہ رب العالمین کی محبت کا اندازہ تو دیکھیے۔ یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ کہ بس چاندنیاں بچھائی ہوئی تو کافی تھا، نہیں، میرا رب بتا رہا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، قرآن پڑھنے والیوں، جب تم داخل ہوگی نا تو دیکھ لینا، ویسے ہی چاندنیوں پر منقش کیے ہوئے خوبصورت ڈیزائنز منقش کیے ہوئے ہیں اس پر، یعنی کہ سیلف پرنٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے، جس کو سیلفنگ پرنٹ کہتے ہیں۔ تو خدا بندہ کریم فرماتے یہ تکیہ لگائے ہوئے ہیں سبز بچھونے، وہاں پر تمہارے سبز رنگ کے وہاں پہ گاؤ تکیے ہوئے، تمہارے سبز رنگ کے وہاں پر ایک بچھونے سے بنائے ہوئے ہوں گے، جہاں تم بیٹھ کر ایک دوسرے سے ملا کرو گے، ایک دوسرے سے بات چیت کیا کرو گے۔ جیسے ہم بادشاہوں کو، درباریوں کو دیکھتے ہیں نا کہ بادشاہ اپنے محل کا الگ رخ رکھتے تھے، مگر جب درباریوں سے ملتے تھے تو باہر کی طرف آ کر ملتے تھے۔ تو یہ وہاں کا ذکر فرما رہے رب العالمین کہ جب تم ملو گے تو ایسا ملو گے ایک دوسرے سے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم اس وقت
जमीन पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हो। तुम इस वक्त जहां कहीं तुम्हारा दिल चाहता है, समंदर के कोने पे भी बैठे हुए तुम्हारे दिल को कहीं करार नहीं आता मेरे बंदो, मुझे ही याद करते रहते हो, मुझे ही याद करते रहते हो। तो गोया मैं तुम्हें इस दुनिया में अपनी याद के अंदर लगाए हुए हूँ, यही मेरा काम है। और तो मैं देख रहा हूँ कि तुम किन किन सिचुएशंस में भी अपने रब्बुल आलमीन का हाथ पकड़े हुए बैठे हो, उसकी रहमत से मायूस नहीं होते, बल्कि हमेशा फरमाते हो ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह हम तेरी रहमत से मायूस नहीं है। तो ऐ मेरे बंदो सुनो, आज मैं तुम्हारे हर नेकी का बदला नेकी से अता फरमाऊंगा। तो फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अब अल्लाह ताला फिर फरमाता है तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, बड़ी बरकत वाला है तुम्हारे रब का नाम जो अजमत और बुजुर्गी वाला है। और ये सूरह रहमान एक ऐसी सूरा है जिसके अंदर खुदावंद करीम ने अपने इस नाम का इस्तेमाल 2 दफा फरमाया है, जुल जलाल वल इकराम। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारा रब बड़ी बरकत वाला है, तुम्हारे रब का नाम बड़ा अजमत वाला है, और वो तुम्हारा रहमान बड़ी बुजुर्गी वाला है, जो तुम्हें इस दुनिया में भी, इस दुनिया फानी के अंदर हो सकता है कुछ आजमाइशों से गुजारते। कभी तुम्हारा माल तुम्हें दे के आजमाएगा, फिर उसी माल को वापस ले लेगा, तुम्हें आजमाएगा। तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये क्या हो गया, अल्लाह ताला हमसे ऐसा क्यों चला गया। ना शिकवा ना करना, शिकवा ना करना। फिर कभी तुम्हारी औलादें तुमसे दूर ले जाएगा, फिर तुम्हें दोबारा तुम्हारी औलादों से मिलवा देगा, फिर उन्हीं औलादों से फिर तुम्हें दोबारा आजमाएगा। शिकवा मत करके आना मेरी बारगाह में। कभी तुम्हारी मनपसंद चीज से मैं तुम्हें आजमाऊंगा। और ये जो 2 आजमाइश है, इसका अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए वादा फरमाया कि एक नंबर 1 मैं तुम्हें माल से आजमाऊंगा, नंबर 2 मैं तुम्हें तुम्हारी औलाद से आजमाऊंगा। ये 2 आजमाइशें ऐसी हैं, यकीन जानिए कि इस पर साबित कदम सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई और नहीं रख सकता हमें। ये वो 2 आजमाइशें हैं, जिनसे गया है उनसे पूछिए, जिनके पास लौट कर आया फिर उनसे उसका मजा पूछिए, और फिर जब उसको आजमाइश में डाला गया फिर उसका दर्द पूछिए, वो आपको बताए कि कैसे तकलीफ होती है। फिर अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें तुम्हारे माल से भी आजमाऊंगा। बड़ी मेहनत से कमाता है इंसान माल, बड़ी मेहनत से कमाता है, दिन रात एक कर देता है, उसके लिए भूख भी सहता है, उसके लिए प्यास भी सहता है, उसके लिए मौसमों की सख्ती, गर्मी, हवा, बादल, बारिश सबको सहता है, सिर्फ इसलिए कि कुछ जमा करके रखूं अपने बीवी बच्चों के लिए। अल्लाह फरमाता है मैं जब तुम्हारी कठिन मेहनत के बाद उसको भी छीन लेता हूँ, फिर मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम आजमाइश के किस कटहरे पे खड़े हो। और उससे पूछिए जिसके पास से इतनी मेहनत से कमाया हुआ माल चला जाए और फिर भी वो आजमाइशें दे रहा हो, कितना कठिन होता है उसके लिए, उससे पूछिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मुझसे मोहब्बत के दावेदार हो ना, तो आजमाइश की क्या पहली सीढ़ी पर कदम रखते हुए इतना डर रहे हो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे माल का हिफाजत करने वाला मैं हूँ, ये जानते हुए भी कि जिसने तुम्हें पहली दफा माल दिया था वो तुम्हें फिर से अता कर देगा। अगर जरा सी चादर खींची तो इतनी चीखो और आहो पुकार की हो। क्या ऐसे होते हैं मोहब्बत के दावेदार? क्या ऐसे होते हैं ये पुकारने वाले कि अल्लाह तू हमें तेरी मोहब्बत से नवाज दे? जरा सा अभी तो मैंने एक चादर पे पांव रखा तो चीख निकल गई। तो मैं तो वो हूँ जो जुल जलाल वल इकराम हूँ, बड़ी अजमत वाला हूँ, बड़ी बुजुर्गी वाला हूँ। बुजुर्ग क्या करते हैं? क्या करते हैं? हमारे नजदीक जो बुजुर्ग है क्या करते हैं? हमें डांटते भी हैं, हमें डपटते भी हैं, हमें हर चीज पर रोकते हैं, टोकते हैं, यहाँ तक कि हम कहते हैं कि हर वक्त हम पर चिड़ लगा रखी है। लेकिन आखिर में वही होते हैं जो हर मुसीबत में सबसे मुफीद मशवरा हमें देते हैं। आखिर में वही होते हैं जो हर मुसीबत में हमें अपने अंदर चादर में समेट के कहते हैं बेटा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ है ना, और अल्लाह हमारे साथ है। ये कितना बड़ा साया होता है। ये दुनिया के बुजुर्ग है। मेरा रब फरमाता है मैं भी बुजुर्गी वाला हूँ। जब तुम्हें कोई आजमाइश देता हूँ तो ये ना समझो कि तुमसे दूर हो गया हूँ, बल्कि मैं तो वो बुजुर्ग हूँ जो पीछे से तुम्हारे कंधे को थपथपा के कह रहा होता हूँ कि बस अब 2 कदम और है, बस अब 2 कदम और है, अभी ये मसला हल हो जाएगा, अभी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मेरे बन के रहना, शिकवा न करना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक फिर तुम सब वो हो जिनके दीदार का खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंतज़िर है, और इंशाअल्लाह
ہم اپنے رب العالمین کے حکم سے انشاءاللہ، اپنے رب العالمین کی مدد سے انشاءاللہ ہم اپنے اللہ رب العالمین کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اپنی زندگی میں ہر نیک قدم پر ثابت قدمی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنے کی ضرور کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا رب بھی ہماری اس نیکیوں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔